سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سب کو ضرور آزمایا جائے گا، اور جن چیزوں کے ساتھ آزمانا ہے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ خوف کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ خوف ایک ایسا معاملہ ہے جس کا واسطہ ہر انسان کے ساتھ پڑتا ہے۔ ہم نے اپنے اندر بہت سارے خوف جو ہیں وہ پالے ہوئے ہیں، آنے والے وقت کا خوف، مستقبل کا خوف۔ مثلا ہماری اکثر سوچیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی تو کیا ہوگا، شادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اگر شادی کے بعد شوہر اچھا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، بچے نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا، سسرال اچھا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا، باس اچھا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد بچوں کی سوچیں آ جاتی ہیں کہ وہ کیسے پلیں گے، وہ کیسے بڑے ہوں گے، ان کے رشتے کہاں ہوں گے۔ تو گویا کہ آنے والے وقت کا خوف جو ہے وہ انسانوں کے اندر ہے۔ یہی خوف انسان کو اپنے رشتوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ فلاں اگر بچھڑ گیا تو کیا ہوگا، فلاں اگر چلا گیا تو کیا ہوگا، اس نے مجھے اگر چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا۔ تو خوف کا معاملہ بہت وسعت کے ساتھ انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ انسان مختلف قسم کے خوف کا جو ہے وہ شکار رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کا معاملہ فرمایا، بھوک کا، تو بھوک سے مراد یعنی کہ روزی کا معاملہ، اور کسی انسان کو کوئی اور معاملہ درپیش ہو نہ ہو، لیکن ہر جاندار کو یہ معاملہ لازمی جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ بھوک ہر جاندار کے ساتھ ہے۔ تو ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، کیسے کھائیں گے، کس طرح کھائیں گے، کب تک کھائیں گے، ہماری اولاد کا ذریعہ معاش کیا ہوگا۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا معاملہ ہے جس سے انسان کو آزمایا جائے گا۔ پھر تیسرا معاملہ جو ہے الاموال کا بیان کیا گیا۔ انسان کے مال پہلے وقتوں میں کسی انسان کی کھیتی، اس کی زمین اور اس کے جانور، یہ اس کا سب سے بہترین مال سمجھے جاتے تھے۔ آج کے دور میں سمجھ لیں کہ ہماری نوکریاں، ہماری گاڑیاں، دکانیں، ہمارے بزنس، ہمارے بینک اکاؤنٹ جو ہیں یہ ہمارا مال ہے۔ تو گویا کہ ان معاملوں میں بھی انسان کو جو ہے وہ ضرور بضرور آزمایا جائے گا۔ والانفس کا ذکر آیا ہے کہ جان کا معاملہ، ایک ہماری اپنی جان ہے، تو گویا کہ اس کی ایک ظاہری دنیا ہے، ایک باطنی دنیا ہے۔ ظاہری دنیا کا تعلق جو ہے وہ بیماریوں کے ساتھ بھی ہے، جسم کے مختلف معاملات کے ساتھ بھی ہے، رشتے ناتوں کے ساتھ بھی ہے، تعلقات کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کے ارد گرد بہت سارے لوگ رہتے ہیں جس کے ساتھ اس کی زندگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو گویا کہ ان سارے معاملات کے ساتھ بھی جو ہے وہ آزمایا جائے گا۔ اور ایک انسان کے اندر کی دنیا ہوتی ہے، انسان کے دل کا سکون ہوتا ہے، اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اس کی روحانیت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ معاملہ بھی انسان کی جان کے ساتھ ہے۔ بس ثمرات کہا گیا ہے، تو اکثر مفسرین کرام نے فرمایا کہ ثمر جو ہے وہ اولاد کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ثمر ہوتا ہی وہ پھل ہے جس کو آپ بہت محنت کوشش کے بعد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اور میٹھا پھل جو ہوتا ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی انسان کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے فرمایا کہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی ایسی سٹرگل جو آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، وہ کسی انسان کا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا گھر بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کی ڈگریاں ہو سکتے ہیں، اس نے ساری زندگی صرف پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ علم حاصل کیا ہے، اور ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان نے ساری زندگی صرف رشتے ہی بنائے ہوں، تعلقات ہی بنائے ہوں۔ تو ہر انسان کی زندگی کا اپنا ایک ثمر ہے کہ جو اس نے پوری زندگی سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو انسان اس سے بھی جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے وہ، لیکن ان تمام امتحانات کے بعد جو اس آیت مبارکہ کی تکمیل ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ وبشر الصابرین کہا گیا، یعنی کہ ہمیں جو نبلونکم سے یہ خوف آ رہا تھا کہ ہم تو آزمائے جائیں گے اور ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ فیس کرنی پڑیں گی، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں بھوک سے، میں خوف سے، میں اپنی اولادوں سے اگر آزمائے گی تو میرا کیا بنے گا۔ لیکن آیت مبارکہ کی تکمیل بشر پہ ہو رہی ہے کہ خوشخبری سنا دے، گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام امتحانات کا اینڈ کیسا ہے، وہ بہت اچھا اینڈ ہوگا، وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ اینڈ ہوگا اگر صابرین والا معاملہ ہوا۔ صابرین اسم کے ساتھ بھی، اس کے شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے، معرفہ بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان تمام حالات میں جو انسان بہت خوبصورتی سے ان سب کو فیس کر گیا تو اس کا اینڈ بہت خوبصورت اور بہت خوشیوں والا ہوگا۔ اور یہ اینڈ ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے، اس کا تعلق پھر پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے کہ جس کا نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اور میں کرام یہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہ یہ تمام امتحانات کا جب ذکر کیا گیا ہے اور خوشخبری صابرین کو دی گئی ہے، صابرین کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو جس انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوگا، اول بات تو اس کی زندگی میں اگر یہ سارے نقصان آ بھی جائیں گے تو ان تمام نقصانات کے باوجود بھی وہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ نشہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، تو انسان ان تمام امتحانات سے گزر جائے گا۔
اور اگر یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں مسنگ بھی ہوں تو اس کے باوجود بھی اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو تو انسان ایک اچھی زندگی بھی جی سکتا ہے اور ایک اچھا اینڈ بھی جو ہے اس کو وہ مل سکتا ہے۔ لہٰذا اس لیے حدیث پاک میں جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا گویا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا گویا کہ اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو اگر اللہ ہے، ان تمام چیزوں میں اگر نقصانات آ بھی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے تو پھر یہ نقصان کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں سلامت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو انسان بہت بڑے نقصان میں اور بہت بڑے خسارے میں ہے۔ لہٰذا خوبصورت بات جو ہے کہ ان تمام امتحانات سے انسان انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ بشارت والا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق اور ساتھ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ مصیبہ آیا ہے جو کہ اصابہ یصیبو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نشانہ باندھنا، نشانہ لگانا۔ اور جب کوئی نشانہ باندھا جاتا ہے تو کسی خاص چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پھر ایکوریٹ نشانہ جو ہے وہ باندھا جاتا ہے تاکہ وہ اسی چیز کو جا کے ہٹ کرے جس کی طرف جو ہے نشانہ باندھا گیا ہے۔ تو جب اس سے لفظ مصیبت بنتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں کیا تاثر آتا ہے کہ جو مصیبت میری زندگی میں آتی ہے، جو حالات بھی میری زندگی میں آتے ہیں، دراصل میں وہ بنے ہی میرے لیے ہیں اور مجھے بنایا ہی ان حالات کے لیے گیا ہے۔ اور آیت مبارکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی حالات آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس حالات کے مطابق انسان کے اندر وسعت اور صلاحیت اور پوٹینشل پیدا کر دیتے ہیں جس سے ان حالات کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے۔ گویا کہ صلاحیت پہلے آتی ہے اور حالات جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آیات کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے شکر کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد صبر کا ذکر آتا ہے اور پھر اس کے بعد موت اور زندگی کے مختلف حالات اور آزمائشوں کا ذکر آتا ہے۔ تو ان تمام کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر جب مشکل حالات آتے ہیں تو دراصل میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نے اپنا صبر بھی دکھانا ہوتا ہے اور اپنا شکر بھی دکھانا ہوتا ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس بات کا جواب اس آیت مبارکہ میں ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرتا ہے، تو وہ اس دعا کے ذریعے یاد کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا پیارا سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کرنے کا تذکرہ جو ہے وہ مشکل حالات کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ یعنی کہ جب مصیبت ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس دعا کے ساتھ یاد کرنا، تو اس کا جواب علماء کرام یہی دیتے ہیں کہ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت یہ کہ مشکل حالات میں یاد کرنا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، لیکن عموماً ہم تو یہ تبھی دعا پڑھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ایک کنسیپٹ جو دیا جا رہا ہے کہ ہر طرح کے نقصان پہ، ہر طرح کے امتحان آزمائش پہ اگر یہ دعا پڑھ دی جائے تو اس دعا کو بہترین تلافی والی دعا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نقصان کی کسی اور انداز سے بہترین تلافی جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی پیاری بات بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس دعا کو تب بھی پڑھنا چاہیے جب آپ کو لگے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی جوانی کا نقصان کر دیا ہے، اپنے وقت کا نقصان کر دیا ہے، اپنی صلاحیت کا نقصان کر دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا تھا لیکن وہ اللہ پاک کے لیے نہیں استعمال ہوا، دین کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ تو ہمیں پچھتاوا صرف مالی نقصان کا ہی تو نہیں ہوتا، صرف ہمیں دنیاوی چیزوں کا یا ظاہری چیزوں کا ہی تو نقصان نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز کا نقصان کرتا ہے وہ اپنے وقت کا کرتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صحت کا جو ہے وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس نیت سے بھی کبھی یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جو میں اپنے ماضی میں اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، اپنی کمی کوتاہیوں سے ضائع کر چکا ہوں، اللہ پاک اس کی تلافی فرما دے۔ پھر یہاں پہ ایک اور اہم سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دنیا میں ہر نقصان کی تلافی اللہ پاک کسی بھی انداز سے فرما دیتے ہیں، لیکن موت کی تو کوئی تلافی نہیں ہوتی ہے، مرنے والے انسان کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بڑا پیارا جواب علماء کرام نے دیا کہ اس وقت میں اگر انسان صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک جو اس کو دل کا اطمینان دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اس غم سے نکلنے کی صلاحیت دیتے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ جو اللہ پاک اجر و ثواب دیتے ہیں، جو اب احادیث مبارکہ میں پڑھتے بھی ہیں، تو
وہ گویا کہ ایک بہترین تلافی بن کے انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا ایمان والا ہے، آپ بھی ایمان والے ہیں، تو پھر تو یہ وقتی جدائیاں ہیں۔ اللہ پاک انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے ہم سب کو ایک بہت خوبصورت جگہ پہ، بہت پیاری جگہ پہ، جہاں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے کوئی اختلافات بھی نہیں ہوں گے، وہ تنازعات جو دنیا میں تھے وہ بھی نہیں ہوں گے، اللہ پاک وہاں پہ دوبارہ سب کو اکٹھا فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غم کی تلافی جو ہے وہ آخرت میں بہت خوبصورت انداز میں کر دیں گے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ کالو انہوں نے کہا، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پہ کالو کو منشن جو کیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ انسان کی زندگی کا جو صبر اور شکر ہوتا ہے اس کو عملی طور پہ انسان کی زندگی میں نظر بھی آنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی مشکل امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب آیت مبارکہ تھی کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو وہاں پہ بھی یہی نقطہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھے آسانی میں یاد رکھنا، میں تمہیں مشکل میں یاد رکھوں گا، تم اپنی خوشیوں میں مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں تمہارے غموں میں یاد رکھوں گا، تم مجھے دنیا میں یاد رکھنا، میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا، تم اپنے بستروں میں مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں قبر میں یاد رکھوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں جو کہا گیا کہ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم تو بے شک خود اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، یہ فاعلون کے وزن کے اوپر آ رہا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی بھی امتحان، آزمائش یا نقصان آتا ہے تو انسان اگر یہ کہے کہ میں نے تو عنقریب خود موت کو فیس کرنا ہے اور میں نے تو عنقریب خود اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو پھر اس کو زندگی کا کوئی نقصان بھی جو ہے وہ نقصان نہیں لگے گا، پھر وہ کسی چیز کو بھی اتنا بڑا نہیں سمجھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عنقریب جو چیز میری زندگی میں آنے والی ہے وہ ان تمام نقصانات سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمیں اس دعا کا سہارا لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔